وسلم کے گھر میں داخل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا معائنہ کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیوار مٹی کی ہے اور چھت آپ کے گھر کی جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی ہے، کھجور کے تنوں کی ہے، اور اتنی قریب میں چھت بنائی گئی ہے، میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا تھا تو میرا ہاتھ چھت کو جا لگتا تھا۔ کوئی فرنیچر نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پھٹا سا کمبل ہے، پہننے کے لیے ایک تہبند ہے، جس کو انتقال کے بعد اما عائشہ لوگوں کے سامنے نکال کر کے پیش کرتی ہیں اور دکھاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اما عائشہ نے ایک موٹا سا تہبند نکالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، وہ تہبند نکالا اور ایک پیبند لگا ہوا ایک کمبل نکالا اور دونوں چیزوں کو دکھاتے ہوئے کہا، اے نبی کے صحابہ دیکھ لو، یہی دونوں چیزیں ہیں، یہی دونوں کپڑے ہیں جن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر بھی کوئی عالیشان محل نہیں، کوئی بڑا گھر نہیں، لیکن اس گھر کی عظمت ہے، اس گھر کی حرمت ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جانتے ہیں کتنی تکلیف میں دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ حضرت سعد بن وقاص، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب ابھی ہم لوگ اسلام لائے تھے، ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، کل 7 لوگ ہم تھے۔ کتنے تھے؟ 7 لوگ، ابھی نئے نئے ہم اسلام میں داخل ہی ہوئے تھے۔ ما لنا طعام الا ورق الحیلۃ والحبلى، ہم لوگ 7 آدمی تھے اور ہمارے پاس ان دنوں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی سوائے کیکر کے پتوں کے اور اس کی پھلیوں کے۔ آدمی پتے کھا کر اگر زندگی گزارے، اگر درخت کی چھال کھا کر اپنی بھوک مٹائے تو بتائیے آدمی کی صحت پر کیا اثر ہوگا۔ حضرت سعد بن وقاص اسی لیے کہتے ہیں جس طرح بکریاں الگ الگ حصوں میں الگ الگ دانے کی طرف پاخانہ کرتی تھی، ہم بھی جب فراغت کے لیے جاتے تو ہمارے بھی پاخانے بکریوں کے پاخانے کی طرح ہوتے تھے۔ درخت کے پتے چبانے کی وجہ سے، درخت کی پھلیاں کھانے کی وجہ سے، ان کی چھال کھانے کی وجہ سے ہماری یہ حالت تھی۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر اپنی وفات تک پوری زندگی آٹا چھاننے والی چھنی تک نہیں دیکھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو حازم اکرامی ہیں، وہ کہتے ہیں سہل بن سعد سے، اے سہل، پھر تم ان زمانے میں تم روٹیاں کیسے کھاتے تھے، کھانا کیسے تناول کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم آٹا پیستے تھے، او میرے بھائیوں، ان دنوں بڑی بڑی مل اور بڑی بڑی چکیاں نہیں تھی جس کے اندر چوکر الگ ہو جائے، بھوسا الگ ہو جائے اور آٹا الگ ہو جائے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی چکیوں میں آٹا پیسا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے ساری چیزیں تیار کر کے استعمال کر رہے، کھا رہے۔ حضرت سالم بن سعد کہتے اے ابو حازم، تم نے سوال کیا تو سن لو، ہم پتھر کی چکی پر ڈالتے اور جو کو اچھی طرح پیستے تھے، پھر پیسنے کے بعد ہم اس جو کے اندر، پیسے ہوئے جو کے اندر پھونک مارتے تھے، جتنا بھوسا
اڑنا تھا وہ اڑ جاتا تھا، جو بھوسا اس جو کے اندر آٹے کے اندر رہ جاتا تھا ہم بھوسا سمیت اس کو آٹے کے ساتھ گوندھ لیتے تھے اور اسی کی روٹیاں پکا لیتے تھے اور انہی روٹیوں کو کھا کر ہم کسی طرح اپنی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بھوسا، آدمی اگر ایک دن بھوسا کھا دے تو اس کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی، ہم اور آپ کھا نہیں سکتے۔ پہلی بات تو حلق کے نیچے ہی نہیں اترے گی، اگر کسی طرح بھوک کی وجہ سے کھا بھی لیں تو طبیعت بگڑ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن ان دنوں کھانے پینے کی قلت اتنی تھی، نعمتوں کی اس قدر فراوانی نہیں تھی جو آج ہے، مجبوراً نبی اور نبی کے صحابہ اس طریقے سے کھایا کرتے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایمان موجود تھا۔ جب نعمتیں کم تھی تو شکر گزار زیادہ تھے، وہ زیادہ شکریہ رب کا ادا کرتے تھے۔ آج رب کی نعمتیں زیادہ ہو گئی تو شکر گزار بھی دھیرے دھیرے کم ہو گئے۔ رہنے کے لیے عالیشان مکان ہے، گرمی سے نجات پانے کے لیے پنکھے، اے سی ہے، کولر ہے، طرح طرح کی اور بھی چیزیں آج ہمارے گھروں میں دستیاب ہیں۔ آج ہم کھارے پانی نہیں پی سکتے تو آر او کا پانی موجود ہے۔ گرمی کا زمانہ آیا، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس فریج موجود ہے۔ کیا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ آج کنویں سے بھی پانی نکالنے کی بھی ضرورت ختم ہو گئی، ایک بٹن دباؤ، موٹر پانی اوپر ٹنکی میں جمع کرتا ہے، ہم بقدر استعمال پانی کو ہم لیتے رہتے، استعمال کرتے رہتے۔ یہ ساری سہولتیں آ جانے کے بعد بھی ہم رب کے ناشکرے بنے بیٹھے ہیں۔ ہم رب کے گھر سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں، رب کے احکام سے ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چلیے اما عائشہ کی روایت پہلے لیتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسے وقت بھی آتے تھے، کان یاتی علینا الشہر ما نوقد فیہ نارا، کئی مہینے تک چولہے تک نہیں جلتے تھے۔ کھانے پینے کی اتنی قلت تھی، اتنی کمی تھی، فاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے بھوک و پیاس کی حالت میں، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہو۔ کوئی ایسا تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آج تک ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملا کہ بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکام کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا ہو۔ آج تھوڑی سی گھر میں کھانے کی کمی آ جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے، کاروبار میں تھوڑا سا گھاٹا ہو جاتا ہے، آدمی سود کھوری کو دعوت دے دیتا ہے، سود کھوری پر اتر آتا ہے۔ او لوگوں، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہاری مسلمانیت کا جنازہ آج کیوں نکل گیا؟ کان یاتی علینا الشہر، اما عائشہ کے الفاظ پر غور کیجئے جو آپ اما عائشہ نے بیان فرمائے۔ کان یاتی علینا الشہر، ہمارے اوپر کبھی کبھار ایسا مہینہ بھی گزرتا، ما نوقد فیہ نارا، جس کے اندر کبھی چولہے تک نہیں جلتے تھے۔ ان دنوں ہمارا گزر بسر پانی اور کھجور کے ساتھ ہوتا تھا، کھجور کھا لیتے تھے، اوپر سے پانی پی لیتے تھے، کسی طرح اپنی بھوک کو پیاس مٹا لیتے تھے، الا یہ کہ کہیں سے تحفتاً گوشت آ جائے، ہم اس گوشت کو کھا کر اپنی بھوک کو پیاس بجھا لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر راستے میں ملاقات ہو گئی۔ پوچھا اللہ کے رسول نے، ارے اتنے ٹائم کو کہاں جا رہے؟ کہا اللہ کے رسول، گھر میں کئی دنوں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں، اللہ کے رسول بھوک نے ہمیں بے حال کر دیا تھا، اللہ کے رسول ہم اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے کہ گھر کے
बाहर कोई चीज हमें कुछ खाने को मिल जाए और अपनी भूख को प्यास हम मिटा सके। अबू बकर उमर की ये बात सुनकर आप कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, ऐ अबू बकर उमर कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी अपने घर से उसी वजह से निकला हूं जिस वजह से तुम लोग अपने अपने घरों से निकले हो। मुझे भी भूख ने अपने घर से निकलने पर मजबूर किया है। दोनों हजरत अबू बकर उमर आपके साथ हो लेते और एक अंसारी सहाबी के अल्लाह के रसूल लेकर ले जाते। अंसारी सहाबी पानी लेने के लिए गए, घर पे नहीं है, उनकी बीवी घर में मौजूद है। इस्तेकबाल किया, बैठने के लिए कहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर का मालिक कहाँ है? कहा भी पानी लेने के लिए गए हैं, जाते ही होंगे। इतने में घर के मालिक अंसारी सहाबी आए। नबी पर और आपके सहाबा पर, अबू बकर उमर पर जब नजर पड़ी तो खुशी और फरहत से वो झूम उठे, जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज निकले, आज इतने मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हमारे घर आए। अगर ऐसे खाने पीने के लाले पड़ जाए हमारे घरों, हम किसी को खाना खिलाएं, लेकिन दिल देखिए उनके दिल कितने बड़े हुआ। रसूल अकरम को देखा, अबू बकर उमर को देखा, फरहत और खुशी से झूम उठे और शुक्रिया के तौर पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला कहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर पर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान आए हुए। भागते हुए गए, बाग से खजूर का खोशा तोड़ लाए, खजूर का एक गुच्छा तोड़ लाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जिस गुच्छे के अंदर तर खजूरें और खुश्क खजूरें मौजूद थी, खजूर खाते रहे। इतने में अंसारी सहाबी गए, हाथ में छुरी ले ली। अल्लाह के रसूल समझ गए ये किसी तरह मेजबानी नहीं छोड़ने वाले, ये खाना खिला करके ही भेजेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाथ में जब छुरी देखी तो फरमाया कि दूध देने वाली बकरी मत ज़िबा करना। अंसारी सहाबी ने बकरी ज़िबा की, पकाया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ अबू बकर उमर जो है उन सबको जी भर के खिलाया। जब ये तीनों हजरात खा करके निकले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिताब करके कहा, या उमर लतुसअलुन्ना अन हाज़ा अनिन नईम यौमल क़ियामा। ऐ उमर इब्न खत्ताब, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में जरूर व जरूर हम पूछे जाएंगे। हम जब अपने घरों से निकले थे, हम भूखे थे, हम प्यासे थे, हमारे कंट्रोल में, हमारे इख्तियार में हमारी भूख न थी, हमारी प्यास न थी। जब हम अपने घरों को वापस लौट रहे तो अल्लाह ने हमें शिकम सैर कर दिया है, हमारे पेट भर दिए हैं, बहुत सारी नेमतों के साथ अपने घरों को लौट रहे। कभी पेट भर खाना खा करके कभी ये सोचा कि किस रब ने तुम्हें खिलाया, किसके बदौलत तुम्हें ये नेमतें मिल रही है। अरे चार लुक़मा रब का खाते हो, उसी की नाशुक्री करते हो, क्या हिसाब दोगे? यहाँ रसूल और सहाबा कई दिन के भूखे हैं, अगर एक दिन पेट भर खाना खा लिए तो अल्लाह की वो बात याद करते हैं, लतुसअलुन्ना अन हाज़ा नईम, कि नेमतों के बारे में क़यामत के दिन तुम पूछे जाओगे। आज हमारा ईमान कहाँ गया? कहाँ गई वो मुसलमानियत जो कल तक हमारे दिलों में बसा करती थी? आज हमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, जो यहाँ है बस खा लो पी लो मर जाओ, आगे पीछे कुछ नहीं, चाहे हराम से ही मिल जाए। मेरे भाई, हराम का एक लुक़मा अल्लाह की कसम आपकी औलाद को आपके लिए नाफरमान बना सकती है, बागी बना सकती है, अल्लाह के यहाँ जहन्नम का हक़दार बना सकती है। हराम का एक लुक़मा याद रखिए, ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने भूख तो बर्दाश्त की, प्यास तो बर्दाश्त की, लेकिन कभी हराम खोरी की तरफ झांक करके नहीं देखा। कभी अपनी भूख और प्यास से ईमान के साथ कोई खलत नहीं किया, कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। दुनियादारी है अपनी जगह है, दुनिया से समझौता कर लेंगे, लेकिन ईमान नहीं बिकने देंगे। आज इस तरह के मुसलमान हैं आज इस तरह के मुसलमान जो ये कह दे कि हम अपने ईमान पर जद नहीं पड़ने देंगे, चाहे दुनियावी जिंदगी हमारी लुट जाए। है नहीं, आ रहा है पेट
بڑا مال آ رہا ہے، بس اس کی پرواہ نہیں ہے۔ نت نئے طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، نت نئے طریقے آج کاروبار کے نام پہ ایک جال کی طرف پھیلایا جا رہا ہے، اور مسلمان بیچارے چند ٹکڑوں کی لالچ میں، چند پیسوں کی لالچ میں حرام خوری پر اتر رہے۔ رسول کی زندگی کبھی پڑھو تو عبرت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ ہے چمڑے کا، اس کے اندر کھجور کی چھلانگ بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنی تہمت اوپر کر لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں ان کپڑوں کے علاوہ، اس تہمت کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا۔ میں نے کاشانہ نبوت پر جب نگاہ ڈالی تو آپ کے گھر میں چند مٹھی ہم نے جو پائی، ایک سا کے قریب، 3.25 کلو جو ہوتا ہے، اور کچھ پتے پائے، اور کچھ کچے چمڑے کے ٹکڑے ہم نے پائے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا، کاشان نبوت کا یہ حال دیکھا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہود و نصارہ تو دادے ایسے قیصر و کسریٰ تو نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ خطے کے مالک ہیں، ایک جگہ کے بادشاہ ہیں۔ آپ تو مسلمانوں کے دلوں میں حکومت کرنے والے ہیں، آپ رسول نبی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، پھر بھی آپ کا یہ حال ہے۔ کہا، اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں؟ الا ترضى ان تكون لنا الدنيا ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا، کیا اس بات پر تو راضی نہیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں آخرت میں میسر ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھا دے؟ فقلت بھلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں اس بات پر راضی ہوں، دنیا کے دکھ و آلام سے میں راضی ہوں، اس شرط پر کہ آخرت میں ہمیں نجات مل جائے۔ اور ہم کیا کہ نہیں بھائی، دنیا سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، یہاں دکھ، یہاں مصیبت، یہاں کاروبار میں گھاٹا نہیں، ہمیں تو بس مال چاہیے، چاہے حرام طریقے سے ہو جائے۔ ایمان اپنے اندر پیدا کرو، ایمان کے اندر حلاوت لاؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بنو۔ کہتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اے ان کی تھوک، یہودیوں کی تھوک ہمارے چہرے پہ نہ پڑے، ان کی گولیوں سے ہمارے سینے چھٹی نہ ہو، ان کے کروس میزائلیں ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو مسمار نہ کریں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ ہم نے تو مسلمان نام کا صرف ایک طرح کا آلہ استعمال کیا ہوا ہے، ورنہ مسلمان نام آج ہمارے پاس کیا ہے اس کے اثر؟ دیکھیں ذرا اپنی دنیاوی زندگی ٹٹول کر، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ کہتی ہیں، اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور آئی ہوئی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے اور لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ نشان تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ کہا اللہ کے رسول، آپ ایسی پرانے چاٹ پہ سوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ متاثر ہو گئے، آپ کی پیٹھ متاثر ہو رہی ہے، آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے اس وقت کیا پیارا جواب دیا تھا، آپ چاہتے تو اللہ کی قسم بڑے ہی ناز و نام میں اپنی زندگی گزار سکتے تھے، آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، جہاں چلتے آپ کے ساتھ یہ بڑے بڑے پہاڑ جو سونے کے ہوتے آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ نے کہا تھا اللہ مجھے اسی حالت میں رکھنا، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ اٹھاؤ تو اسی حال میں اٹھانا تاکہ میں پہلے جنت میں جا سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جب جنت کا دیدار کیا، جنت کا دیدار کر کے آئے تو آپ نے اپنی امت کو بتایا، اے لوگوں
پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ جب میں نے جنت میں جھانکا دیکھا تو غریبوں کی کثرت تھی، جب جہنم کی طرف جھانکا، جب جہنم کو دیکھا تو جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کہتے تو آپ کے لیے ہم بھی نرم نرم بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ فرماتے مالی وللدنیا انما انا الراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میرا واسطہ دنیا سے تو اتنا ہی ہے جتنا ایک مسافر کا دنیا سے واسطہ ہوتا ہے۔ کسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے چند لمحے بیٹھتا ہے، پھر آرام کرنے کے بعد آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، آگے کی طرف چل دیتا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف چل دیتا ہے۔ میری مثال دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک مسافر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے چند منٹ چند لمحے بیٹھتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے اسے چھوڑ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حال، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، 75 کلو جو کے عوض 30 سا یعنی 75 کلو جو کے عوض آپ کی زرہ جو آپ جنگوں میں پہنا کرتے تھے لوہے کی ہوتی تھی تاکہ دشمنوں کی وار سے بچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے یہاں 75 کلو جو کے عوض گروی رکھ دی تھی کہ جب میں تمہیں 75 کلو جو واپس کر دوں تو مجھے زرہ واپس کر دینا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اسی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی پوری زندگی 75 کلو جو اکٹھا نہ ہو سکا، آپ وہ یہودی سے زرہ بھی نہ چھڑا سکے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد کبھی 3 دن تک مسلسل پیدل پہ آٹے کی روٹی آپ کو میسر نہیں ہوئی، میدے کی روٹی تو پوری زندگی آپ نے کھائی ہی نہیں، جو کی روٹی تک آپ کے آخری ایام میں بھی پیٹ بھر کے میسر نہیں آئی۔ کہتے ہیں آپ کا انتقال کا وقت تک جب آپ دنیا کو چھوڑ کر کے گئے، آپ نہ کوئی غلام، نہ کوئی لونڈی، نہ دینار، نہ درہم، نہ زمین، نہ جائیداد چھوڑے، بس ایک سفید خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے اور وہ زمینیں جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا، خیرات میں دے دی تھی۔ کہا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، رات میں چہرہ دکھایا جانے لگا تو میرے پاس اما عائشہ کہتی اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ میں ڈالوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کا میں دیدار کرا سکوں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، آپ چاہتے تو عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن امت کو دس دینے کے لیے کہ امت کہیں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ بس آخری بات، میرے نبی کی زندگی دیکھی، آئے تھے دنیا میں تو کس حال، آئے دنیا کے اندر تو بہت آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ چکا تھا، 6 سال کے بھی عمر ہوئی ہے۔ 6 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 6 سال کی عمر تھی، ماں بھی دانے مفارقت تک دے گئی، دنیا سے چلی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے آیا تھا کہ اس حال میں جا رہے ہیں تو 75 کلو کہتے ہیں کہ پوری زندگی جو بھی اکٹھا نہیں ہوئے، آپ زرہ بھی نہیں چھوڑا سکے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی، وقت بھی زیادہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح سمجھتا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اچھی سمجھتا کرے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کی توفیق